بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں پر سراسیمگی طاری ہے۔ خوف و ہراس اور بد امنی سے انسانی زندگی بوجھل ہے۔ مسلمان جہاں بھی آباد ہیں انہیں مختلف قسم کے سنگین خطرات اور بدتر حالات کا سامنا ہے۔ مسلمانوں کی یہ حالت صرف انہی ملکوں میں نہیں ہے جہاں وہ اقلیت میں ہے، بلکہ جن ممالک میں صرف مسلمانوں کی آبادی ہے اور تمام تر انہی کی حکمرانی ہے، وہاں بھی مسلمانوں کی زندگی سے امن اور سکون رخصت ہو چکا ہے۔ خوف اور اضطراب کی زبردست لہریں اٹھ رہی ہیں۔ مسلمان ذہنی طور پر سخت پریشان ہے کہ ان حالات میں کیا کریں اور کہاں جائیں، ان مشکلات کا حل کہاں تلاش کریں۔ ملک میں فرقہ واریت اور مذہبی اور لسانی تعصب دن بدن بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور عداوت کا طوفان اٹھ رہا ہے اور دن بدن اس طوفان میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ ان مشکلات اور خطرات کو دور کرنے کے لیے آج کا مسلمان کبھی ملک کی سیاسی پارٹیوں سے امید قائم کرتا ہے، کبھی اس کی نگاہیں سیاسی قائدین کی طرف اٹھتی ہیں، کبھی اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے روشن مستقبل تعمیر کر سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اپنی ان پریشانیوں کا علاج کرنے کے لیے مسلمان ہر طنقے کا سہارا لیتا ہے، لیکن اسے کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اپنے امراض کی تشخیص کے لیے اور مشکلات اور خطرات کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں، اسلام کے ان دو عظیم سرچشموں سے اپنی پیاس بجھائیں، اپنے دور کا مداوع کریں، مصائب اور مشکلات دور کرنے کی تدبیر تلاش کریں۔ آئیے ہم آج تمام فرضی سہاروں کو چھوڑ کر قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے درد کا مداوع اور اپنی مشکلات کا حل تلاش کریں۔ سب سے پہلے ہمیں ذہن میں اس حقیقت کا استحضار کر لینا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں اور جو حالات رونما ہو رہے ہیں، ان سب کا ظہور اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے سے ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ واقعات اور اچھے برے حالات پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت سے پیش آتے ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ان بنیادی عقائد میں سے ہے جن کا اعتقاد اور اقرار کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے اور اس بات کا یقین نہ کر لے کہ اسے جو چیز پہنچی وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی اور جو چیز اسے نہیں پہنچی وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اسی مفہوم کی قرآنی آیت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ یونس کی آیت ہے، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچا دے تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں بجز خود اسی کے، اور اگر وہ تجھے کوئی راحت پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کا ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کر دے، اور وہ بڑا مغفرت والا ہے، بڑا رحمت والا ہے۔ اس حقیقت کا استحضار کر لینے کے بعد کہ دنیا میں جو کچھ حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں اللہ کی مشیت اور اللہ کے فیصلے سے پیش آ رہے ہیں، آئیے ہم قرآن پاک اور احادیث نبویہ کے ذخیرے میں جستجو کریں کہ خود اس کائنات کے خالق نے اور اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر آنے والے مصائب اور مشکلات کے کیا اسباب بیان فرمائے اور مشکلات اور مصائب کو دور کرنے کی کیا تدبیریں بتائی ہیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک انتہائی صاف اور سری آیت بڑے فیصلے کن انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے سے پہنچتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ بہت سے تو درگزر کر دیتا ہے اور تم زمین کے کسی حصے میں بھی ہرا نہیں سکتے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہ کارساز ہے نہ مددگار۔ اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر آنے والی مصیبت اور افتاد اس کے برے اعمال اور برے کرتوتوں کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ اسی مضمون کو دوسرے انداز سے اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ بلائیں پھیل پڑی ہیں خشکی اور تری میں لوگوں کے کرتوت سے، اس غرض سے کہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھائیں تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں فساد اور بگاڑ اور بدامنی کا ظہور اس مقصد سے ہوتا ہے کہ انسانوں کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو، انسان اپنی بدکاریوں کو ترک کر کے راہ راست پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ان دونوں قرآنی آیات پر غور کرنے سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہماری مشکلات اور مصائب کا راز خود ہمارے اعمال میں چھپا ہوا ہے۔ ہماری بدعمالیوں اور دین بیزاریوں نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ ان مشکلات اور مصائب کا مستقل اور دیر پا علاج یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو درست کریں۔ اگر ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح نہیں کرتے اور اسلامی تعلیمات کی بنیادوں پر سماج کی تعمیر نہیں کرتے تو ان آفات اور مشکلات کی شکایت کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج اسلام ہمارے معاشرے میں بیگانہ بنا ہوا ہے؟ اسے زندگی کے تمام میدانوں سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ سال میں 2 مرتبہ عیدین کے موقع پر مسجد میں آ جانا ہی اسلام ہے، اور کچھ اور توفیق ہوئی تو ہفتے میں جمعہ کے روز بھی آ گئے، اور بس پھر پوری زندگی آزاد ہے، جیسے چاہیں رہیں، جس طرح چاہیں کمائیں، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ حالانکہ زندگی کے ہر گوشے میں اور ہر موقع پر اسلام انسان کی پوری رہنمائی کرتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، خالق کائنات کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا کر دنیا میں کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت کی بھی سعادت سے نوازتا ہے، لیکن نہایت بے دردی کے ساتھ ان سب میدانوں سے اسلام کو علیحدہ رکھا جا رہا ہے۔ اور حد یہ ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان سب سے بھی غفلت برتی جا رہی ہے۔ دین کا سب سے اہم فریضہ نماز کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ کتنے فیصد لوگ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والے ہیں؟ زکوٰۃ کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ رمضان کے مقدس اور بابرکت مہینے کا احترام روزہ رکھ کر کیا سبھی لوگ کرتے ہیں؟ اور حج کا بھی یہی حال ہے۔ یہ سب ہے، اور پھر دوسری طرف دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو ان حالات کو دیکھ کر کرنے لگتے ہوں اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو ان حالات میں نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کر رہے ہوں۔ موجودہ پرخطر حالات کا کیا حل ہے؟ ہماری مشکلات کس طرح دور ہوں؟ ہمارے درد کا مداوع کیا ہے؟ خالق کائنات اور خاتم الانبیاء نے ہمارے امراض کے لیے کون سی دوا تجویز کی ہے؟ اسے معلوم کرنے کے لیے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث کے ذخیرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ربانی ہدایات پر مشتمل چند آیات اور احادیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ پہلے ان آیات اور احادیث پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم۔ اے ایمان والو، اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ عجب کیا کہ تمہارا پروردگار اسی سے
سے تمہارے گناہ کو تم سے دور کر دے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب ان کے اوپر ہماری طرف سے سختی آئی تو وہ ہمارے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک پڑتے، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کے دل تو سخت ہو چکے ہیں اور شیطان نے ان کو مطمئن کر دیا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو بہت ٹھیک کر رہے ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ اللہ ان پر عذاب لانے کا ہے اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہو۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب الہی واقع ہونے لگے، اور پھر اس وقت کسی کی طرف سے تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ ان قرآنی آیات کے بعد احادیث کو بھی سنیے۔ ارشاد فرمایا قضاء اور قدر کو دعائی ہٹا سکتی ہے، قضاء اور قدر کو دعائی ہٹا سکتی ہے۔ عمر میں اضافہ نیکیوں ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر رحمت اور مہربانی کے لیے پھیر دیتا ہوں، اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصہ اور انتقام کے لیے پھیر دیتا ہوں، جس سے وہ ان کو سخت عذاب اور تکالیف پہنچانے لگتے ہیں۔ اس لیے تم بادشاہوں کے لیے بد دعا کرنے میں مشغول ہونے کے بجائے میرے ذکر کی طرف متوجہ ہو اور میری طرف عاجزی اور زاری کرو تاکہ میں ان کی تکالیف سے تمہیں محفوظ رکھوں۔ مذکورہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے یہ دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ خالق کائنات ہی سب کا پروردگار ہے، اسی کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، دنیا میں جو بھی واقعات اور حالات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے فیصلے اور مشیت سے ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کا آقا اور بادشاہوں کا شاہ ہے، تمام حکمرانوں کے دل اس کے قبضے میں ہے، جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اس کا اعلان ہے کہ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، میرے احکام پر عمل کرتے ہیں تو میں ان حکمرانوں کا دل ان کے حق میں رحمت اور شفقت سے بھر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل میں ان کے خلاف غصہ اور نفرت بھر دیتا ہوں، پھر وہ انہیں میرے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دوسری بات مذکورہ آیات اور احادیث سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ایسے حالات میں اپنی مشکلات کو دور کرنے اور اپنے درد کا مداوا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے حضور کثرت سے استغفار اور توبہ کی جائے، اس کے دربار میں ندامت کے ساتھ گڑ گڑایا جائے، خوب ذکر اور دعا کے ذریعے اس کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کیا جائے۔ دعا نہتوں کا ہتھیار ہے، دعا نہتوں کا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے تقدیر تک بدل جاتی ہے۔ دعا نہتوں کا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے تقدیر تک بدل جاتی ہے۔ جب تک لوگ استغفار میں مشغول رہتے ہیں خدا کا وعدہ ہے کہ وہ عام عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ موجودہ حالات کا مستقل اور دیر پا حل بس یہی کام ہے، گناہوں سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے، خدا کی فرما برداری زندگی کے ہر گوشے میں کی جائے، اپنی جن بھی بدعمالیوں
اور برے کرتوتوں کے سبب یہ مشکلات پیدا ہوئے ہیں ان سے بچا جائے اور اپنے خدائے قادر مطلق خالق کائنات سے دعائیں کی جائے۔ اس کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ دشمن اپنی سازشوں میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہم اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا خدا کے دربار میں استغفار کی کثرت کی جائے تاکہ خدا کی نصرت اور مدد کا استحقاق پیدا ہو، اور اس سے دعائیں کر کے سنگین حالات اور آفات اور مشکلات سے نجات حاصل کی جائے۔ حاصل یہ ہے کہ ان حالات کے ظاہری اسباب میں زیادہ سر کھپانے کے بجائے اس سرچشمہ پر نظر جمائی جائے جہاں سے ان حالات کے پیدا کیے جانے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حالات کو پلٹنے کی قدرت رکھتا ہے۔ شدید نازک حالات میں سچی توبہ اور استغفار کے علاوہ درج ذیل اعمال بھی مصائب اور مشکلات کو دور کرنے میں بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کا اہتمام اور نفل نمازوں کی کثرت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوا تیز ہو جانے پر بھی اللہ کے عذاب سے ڈر جاتے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑاتے کہ کہیں یہ ہوا آندھی بن کر عذاب کی شکل نہ اختیار کر لے۔ قرآن پاک میں نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ لیکن دور حاضر کے مسلمان کو شدید حالات اور مشکلات میں نماز کا خیال بھی نہیں آتا۔ نمبر 2، مصائب اور مشکلات کو دفع کرنے میں صدقہ کرنا بھی بہت کارگر ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ مصائب اور مشکلات خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، سب کو دور کرنے کے لیے صدقہ بہت تیر بہدف نسخہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ خطرناک حالات میں خاص طور پر پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے کے علاوہ نفلی صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے، بلکہ نفلی صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد کریں، بیواؤں اور یتیموں کا سہارا بنیں۔ خیرات کرنا حتی الامکان اخفاء کے ساتھ ہونا چاہیے، چھپ کر کے صدقہ خیرات کریں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ رازداری اور اخفاء کے ساتھ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ مقبول ہے، جیسا کہ آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں سخت اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ سے جن الفاظ میں فریاد کی تھی اسے بزرگوں نے مصائب کے ازالے میں بہت مؤثر پایا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا اور پکار موجود ہے، وہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاکیزہ ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ معنی کا پورا استحضار کر کے دل شکستگی اور احساس بیچارگی کے ساتھ جس قدر اس ذکر اور دعا کی کثرت کی جائے اسی قدر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور خطرات کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اور نمبر 4 ہے حقوق العباد کی ادائیگی کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ کسی کا جانی یا مالی حق ذمے میں باقی ہو تو اسے جلد از جلد ادا کر کے سبکدوش ہونے کی فکر کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی رضامندی والے اعمال نصیب فرمائے، اپنی ناراضگی والے اعمال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کائنات عالم میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے، مدد فرمائے، ظالم کے مقابلے میں ہم سب کی مدد فرمائے، ظالم کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اور اللہ تعالی نیک اعمال کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا